السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف علیحدہ سے نصیحت فرمانے گئے، اور عورتوں نے اپنے کنگن، بالیاں، چھلے، انگوٹھیاں، کانوں اور گلوں سے زیورات صدقہ کر دیے، ہلکے دار زیور، چھلے، بالیاں، کڑے ایکسیٹرا، ٹھیک ہے، جو اس دور میں سمجھ لیں کہ پیسے کی شکل میں یا جیولری کی شکل میں ہوتا تھا۔ حدیث حضرت ابن عباس والی کے اندر آتا ہے کہ خواتین کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں واضح و نصیحت کی اور انہیں صدقے کا متعلق حکم فرمایا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور اپنے گردنوں سے زیور اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے کر رہی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ گھر کی طرف چلے گئے۔ اب یہ صدقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی اگلی حدیث میں آتا ہے کنگن اور بالیوں کے بارے میں، اس سے اگلی حدیث میں انگوٹھی کے بارے میں بھی آتا ہے ذکر، اور اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے ہلکے دار زیور، یعنی کہ چھلے، بالیاں، کڑے، کنگن، ان میں سب وہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں انگوٹھیوں کا بھی ذکر ہے، اور خوشبو اور مشک کے ہار صدقے میں دینے لگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کے پاس جو چیز تھی وہ اس کو صدقہ کرنے لگی۔ اب یہ کیوں کرنے لگی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نصیحتیں تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ عورتیں میجورٹی میں جو جہنم میں دیکھی گئی ہیں نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ حدیث آگے جا کے آئے گی۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا رہے تھے کہ نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گی، اس کے علاوہ کسی کی مدد نہیں کریں گی، اس کے علاوہ کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں پکاریں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ابو سعید خدری کی روایت میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کیا ان کو نصیحت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں خواتین کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو، خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں ناقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا دین اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ آپ نے فرمایا کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں ایسا ہی؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقص میں سے ہے، تو اس لیے صدقہ زیادہ کرنا چاہیے عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے کہ بعد عورتیں شروع ہوئیں اور صدقہ کرنے میں اپنے زیورات، ہار، بالیاں، انگوٹھیاں اتار اتار کر دینے لگیں۔ اب ان سب چیزوں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں پوائنٹ ہے ہمارا، جوان لڑکیاں پردے والیاں ہوں یا حائضہ عورتیں ہوں وہ بھی باہر نکلیں اور موقع خیر میں مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ اب کیونکہ یہ مسجد نہیں تھی، یہ عیدگاہ ہے، عیدگاہ میں عورتیں جا سکتی ہیں چاہے وہ حائضہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا انتظام فیمیل کا کیا جائے جو صرف عیدگاہ ہو، مسجد نہ ہو، تو وہاں پہ عورتیں جا سکتی ہیں، حائضہ بھی، لیکن وہ جائے نماز پہ نہیں بیٹھیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں آتا ہے حفصہ بنت سیرین، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں، پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا جن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا ہم زخمیوں کی مرم پٹی کیا کرتی تھیں، مریضوں کی خبر گیری بھی کیا کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نکلے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے۔ اب دیکھیں جس دور کے اندر چادریں کم تھیں پھر بھی یہ کہا گیا کہ عورت لازمی عید کے لیے جائیں چاہے وہ اس کو دوسری چادر ہی کیوں نہ اڑانی پڑے۔ اب کیوں؟ تاکہ وہ دعاؤں میں شریک ہو سکے، پھر وہ خیر کے مواقع پر مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے فرمایا میرا باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اور ام عطیہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں پردے والیاں، اب دیکھیں جوان لڑکیاں اور پردے والیاں جو پردہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور موقع خیر میں مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا، ٹھیک ہے، حکم۔ کنواری لڑکیاں حائضہ عورتیں بھی پردہ باہر آتی تھیں، اور یہ سب مردوں کے پیچھے پردہ رہتی تھی۔ اب دیکھیں مردوں کی بیک سائڈ پہ پردہ ہوتا تھا،
ٹھیک ہے، وہاں پہ والی سائڈ پہ فیمل ہوتی ہیں. جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی. اسی طرح عبداللہ بن عباس کی والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیتے. اس سے اگلی حدیث میں ہے انصار کی خواتین کو ایک گھر میں جمع کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہماری طرف بھیجا. وہ دروازے پر کھڑے ہوئے، ہم کو سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا میں رسول اللہ کا فرزندہ ہوں، آپ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے. آپ نے ہمیں عورتوں کو عیدوں کے بارے میں حکم دیا کہ ایام والیوں اور نوخیز لڑکیوں کو بھی عیدگاہ لے کر چلیں. جمعہ ہم پر نہیں ہے اور جنازوں میں جانے سے ہمیں منع فرمایا. اب ان سب چیزوں سے یہ پتہ لگ گیا کہ عید گاہ پہ لازمی عورتوں کو جانا چاہیے دعاؤں میں شرکت حاصل کرنے کے لیے. اب اگلا پوائنٹ ہے عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ میں پہنچتے. قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تکبیر کا ورڈ، اور اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں. ٹھیک ہے، گلوریفائی کرنا. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں حدیثوں میں دیکھتے ہیں. حدیثوں میں کیا ہے؟ زہری سے مثلا مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ میں پہنچتے. اس سے اگلی حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم. کماری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تکبیر بھی کہتی ہیں. اب عورتیں بھی تکبیر کہیں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح اگلی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر 9 ذی الحجہ کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور عرفہ کے دن فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع کرتے اور ایام تشریق کے آخری دن عصر 13 ذی الحجہ کی نماز میں ختم کر دیتے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں بھی ہے امام مالک کی کہ بے شک ایام تشریق کی تکبیرات نمازوں کے بعد ہوں گی. اس کا آغاز امام کی تکبیر سے ہوگا اور لوگ بھی اس کے ساتھ یوم نحر 10 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد کہیں گے، پھر وہ تکبیر کو منقطع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث ظاہری فرماتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ تک پہنچے اور امام کے نکلنے تک تکبیر کہا کرتے تھے. جب امام آ جاتا تو وہ خاموش ہوتے، جب پھر امام تکبیر کہتا تو وہ لوگ بھی تکبیر کہتے. ٹھیک ہے، اب تکبیرات کون کون سی ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. حضرت سودا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحر کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے، جن کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، اسی طرح کی سیم ہے لیکن اس میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہے جو نیچے ہے وہ دعا ہے، وہ دعا کیا کرتے تھے. اس کے بعد کیا اللہ تو بلند ہے اس سے کہ تیری بیوی ہو یا تیری اولاد ہو یا تیری بادشاہت میں کوئی شریک ہو یا تیرا کوئی حامی و مددگار ہو تو اس کی بڑائی بیان کرو. اے اللہ ہمیں معاف فرمایا، اللہ ہم پر رحم فرما. پھر فرماتے یہ لکھی جائے گی ان دونوں کو چھڑوا نہ جائے گا بلکہ ان دونوں کو جوڑوا بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دعا تھی جو کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، باقی اس سے اگلی حدیث جو یہ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ شیخ زبیر علی حدیث اہل حدیث جو ہیں ان کی کتاب میں سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیم کے سیم ویسے بھی لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے، اور اگلا پوائنٹ ہے قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں. ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ عید الفطر و عید الاضحیٰ کی نماز میں 7 اور 5 تکبیریں کہیں جن میں رکوع کی تکبیریں شامل نہیں ہیں، یعنی کہ رکوع کی تکبیریں الگ سے، رفع دین وہ الگ سے. ٹھیک ہے، یہی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص سے، یہ اسی طرح کی سیم حدیث سعد محسن سے، اسی طرح کی سیم حدیث جو عمر بن عوف سے. ٹھیک ہے، اسی طرح کی سیم حدیث عبداللہ بن محمد بن عمار سے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے دادے سے کی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کی سیم حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے اور عمر بن شعیب سے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنے دادے سے کی. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نماز میں 12 تکبیرات کہیں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، اور اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ شخص کے متعلق فرمائیے جو عیدگاہ پہنچے پر لوگوں کو اس حال میں پاتا ہے کہ وہ نماز عید سے فارغ ہو چکے ہیں تو امام مالک ایسے شخص پر نماز عید پڑھنے کو لازم نہیں سمجھتے تھے. یعنی کہ یہ امام مالک کا اپنا قول ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں پڑھیں. اب اس میں امام مالک کہتے ہیں کہ البتہ اگر وہ عید میں
یا اپنے گھر میں نماز عید پڑھ لیتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اگر اس کو اس تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ مسجد ہی جائے، چاہے وہ مرد ہیں یا فیمیل ہیں، کیونکہ یہ امام مالک کا قول ہے، ٹھیک ہے، یہ اوتھینٹک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی صحابہ سے اس طرح ثابت نہیں ہے کہ گھروں میں پڑھیں، کیونکہ عورتوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ مسجدوں میں جا کر شامل ہوں، چاہے وہ حائضہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسجد میں نہیں، وہ عید گاہوں میں جائیں گی اور جائے نماز سے الگ رہیں گی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔